الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب شروع ہو چکا ہے، جس کا مطلب ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا۔ یہ اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کریں۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل خود فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور وہ 4 مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ ان مہینوں کا بڑا احترام ہے۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی طرف تشریف لے گئے اور آسمان کی سیر کی، جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کیا اور اپنے پیارے رب کا دیدار سے مشرف ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ کی 28 تاریخ کو سید الکونین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت انڈیل دیتا ہے۔ اس میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ جب مظلوم ظالم کے لیے بددعا کرنا چاہتا ہے تو جس رجب کی ماہ میں بددعا کرے کوئی، اور جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ بددعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بہت سی حدیثیں اس کی عظمت اور شان پر اتری ہے۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت مولا علی کی پیدائش ہوئی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو رجب کے روزوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت باقی نبیوں پر ہے۔ رمضان شریف کی فضیلت ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح یہ مہینہ جو ہے بڑا بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ تو بہنوں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس میں آپ لوگوں نے ایک تو نوافل پڑھنے ہیں۔ پہلے 10 دن کے میں آپ کو نوافل اس کے بتا رہی ہوں۔ اس کی 30 رکعتیں ہیں، اس میں سے 10 رکعتیں پہلے 10 دنوں میں، دوسری 10 رکعتیں دوسرے 10 دنوں میں، اور تیسری 10 رکعتیں تیسرے 10 دنوں میں آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اس میں پورے مہینے میں آپ کوشش کریں، اگر آپ روزے رکھ سکے تو رکھیں۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آ جائے کوئی مومن یا مرد یہ 30 رکعت ادا کرے گا۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جو ہے، اور یہ 3 مرتبہ، اور سورۃ الکافرون 3 مرتبہ پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا جیسے اس نے پورے مہینے کے روزے رکھے ہیں، اور اس کا شمار آئندہ سال تک تمام نماز پڑھنے والوں میں ہوگا، یعنی اس کو سال بھر کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ شہید بدر کے عمل کے برابر اس کے اعمال کو روزانہ بلند کیا جائے گا۔ ہر دن کے روزے کا عوض سال بھر کی عبادت کا ثواب پائے گا، اس کے 1000 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور اگر اس نے پورے مہینے ماہ رجب کے روزے رکھے اور یہی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچا لے گا اور جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ تو یہ آپ نے جو ہے یہ نوافل روزانہ پڑھنے ہیں، پہلے 10 دن میں، دوسرے 10 دن میں، تیسرے 10 دن میں۔ نوافل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الکافرون 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فرمایا گیا ہے یہ 30 رکعتیں یعنی یہ 10 رکعتیں کر کے آپ نے پڑھنی ہے اس مہینے کے 10 دن میں، اگلے 10 دن میں، اس سے اگلے 10 دن میں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ خداون جہاں کے قریب وہ جوار میں وہ شخص ہو جائے گا جب پھر بتایا کہ مجھے اس کی خبر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے اور مشرکوں اور منافقوں کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والی
نماز ہے۔ کون سی نماز؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ منافق یہ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں یہ نماز کس طرح پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اول ماہ میں 10 رکعتیں پڑھو، یعنی کہ ایک مہینے کے 3 اشرے کر لو، یعنی اول ماہ کی اول میں 10 رکعتیں پڑھو۔ یہ 10 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے، 2 2 4 2 6 2 8 2 10، ٹھیک ہے۔ آپ نے اور اس میں کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 3 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ فرمایا اول ماہ میں 10 رکعتیں پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ اور اخلاص 3 مرتبہ پڑھو، سورۃ الکافرون 3 مرتبہ پڑھو۔ جب سلام پھیرو تو ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ دعا جو ہے یہ پہلے 10 دن والی ہے، اگلے 10 دن والی دعا میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، اس سے اگلے 10 دن والی دعا میں آپ کو اس سے بعد میں بتاتی ہوں۔ اب پہلے 10 دن میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب ملک اس کا ہے، اس کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، خود ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آتی، نیکی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جس سے تو عطا کرے اسے روک نہیں کوئی سکتا، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، تیری مرضی کے علاوہ کوئی شخص کوشش کرے تو وہ لا حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے 10 دن میں آپ نے 10 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت کے بعد یہ والی دعا پڑھنی ہے، اور اس میں اخلاص 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھ کے سلام پھیر کے یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے۔ اب پیاری بہنوں میں آپ کو رجب کے ماہ کے دوسری جو 10 رکعتیں ہیں ان کے بارے میں بتا دوں، وہ بھی اسی طرح ہے کہ فرمایا 10 رکعتیں پڑھو وسط ماہ میں، وسط کہتے ہیں مہینے کے درمیان میں، اسی طرح پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار، اخلاص 3 مرتبہ اور سورۃ الکافرون بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کی یہ دعا بدل جائے گی، صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر الہ واحدا احدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ دعا آپ نے مہینے کے وسط میں پڑھنی ہے، نوافل آپ کے اسی طرح 10 ہوں گے۔ اب پھر آپ کے 10 دن یہ والے گزر جائیں گے درمیان کے، پھر آپ نے تیسرے آخری مہینے کے آخری جو 10 دن ہوں گے اسی طرح آپ نے 10 نفل پڑھنے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، فاتحہ کے بعد اخلاص 3 مرتبہ اور کافرون 3 مرتبہ۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے آپ کی یہ دعا بھی تیسری مرتبہ میں ہفتے کے یعنی کہ مہینے کے آخر میں جو آپ پڑھیں گے وہ چینج ہوگی، وہ یہ ہوگی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہ آپ نے تینوں جو ہے میں نے آپ کو بتا دی 30 رکھتے ہیں، لیکن آپ نے 10 کر کے پڑھنی ہے، اور دعا جو ہے پہلے 10 دنوں میں آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کے بعد مراد مانگو پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے اور جہنم کے درمیان 70 خندقیں حائل کر دے گا، زمین سے آسمان تک اس خندق کا فاصلہ ہوگا، ہر رکعت کے عوض 10 لاکھ رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، جہنم سے آزادی مل جائے گی، پل صراط سے بغیر کسی خطرے کے عبور کر جائیں گے۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معذرت، جب یہ بیان فرما چکے تو اس عظیم اجر پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روتا ہوا میں سجدے میں گر پڑا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ نماز پڑھنے کی اور اپنے رب سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھیں، بہت ثواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب دگنا کر دیتا ہے. رجب کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے. اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھتا ہے اس پر 7 دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور 8ویں دن اس پہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آدمی رجب کے دن جب روزے رکھتا ہے تو جس چیز کا اپنے رب سے سوال کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو عطا کرتا ہے. کوئی رجب کے 15 دن کے روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے, اب تو نئے سرے سے عمل شروع کر. اور جو زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ کریم اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا. خوب صدقہ کریں, خیرات کریں, روزے رکھیں, یہ نوافل پڑھیں. میں دوبارہ آپ کو یہ نوافل بتا رہی ہوں. دعائیں پڑھیں. امت مسلمہ بہت بیمار ہے, اس وقت وبائیں بہت اتر رہی ہیں ہم پہ. ہم سب گھروں میں بیمار پڑے ہیں اس وقت. میں بھی بیمار ہوں, میرے بچے بھی بیمار ہیں, ارد گرد میرے لوگ بھی بیمار ہیں, دیس پردیس میں دنیا بیمار ہے. جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ شکر کرے, کیونکہ ہم وبا کے زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وبائیں اتر رہی ہیں. اس کو برا نہیں کہو, بخار کو برا نہیں کہو, وبا کو برا نہیں کہو, کیونکہ اللہ عز و جل نے بیماری میں بندے کے اوپر اپنی رحمت بھی اتارتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے, جاؤ دیکھو جا کے میرا بندہ کیا کہتا ہے. میں نے اس کو بیماری بھیجی ہے, تو جب وہ کہتا ہے میں اپنے رب کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہوں, تو میرا رب اس فرشتے کو کہتا ہے میرے اس بندے کو خوشخبری دے دو جا کے کہ میرے بندے نے, میں نے بیماری بھیجی, اس نے میرا شکر ادا کیا, میں اس کو اس کے بیمار خون کے بدلے فریش خون دے دوں گا, اس کے گلے ہوئے گوشت کے بدلے اس کو میں فریش گوشت دے دوں گا. اس کے حافظہ جو کمزور ہو رہا تھا میں اس کو تیز اور اچھا حافظہ عطا کروں گا, اور اس کے شکر کرنے کے بدلے جو اس نے الحمدللہ کہا میں جنت میں بیت الحمد اس کا بنا دوں گا. سبحان اللہ. امت مسلمہ کے لیے دعا کریں, اپنے لیے دعائیں کریں. اللہ عز و جل جو بیمار ہیں ان کو شفا دے, مجھے دے, آپ کو دے, ہم سب کو دے. پروردگار جو لوگ روزے رکھ سکے ان سب کے روزے قبول فرما, ہماری صحت میں بھی برکت دے کہ ہم بھی روزے رکھ سکے, تجھے راضی کر سکے. رجب کا مہینہ آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے. المدینہ کارواں الحمدللہ شکر اللہ پاک کا کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہے ہمارے عمرے کے قافلے جانے شروع ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا قافلہ پہنچ چکا ہے, اگلی بکنگ ہماری جاری ہے. میری دعا ہے اللہ کرے اگلے قافلوں میں آپ اور ہم سب مکہ اور مدینہ اور حرم کی فضاؤں میں موجود ہوں. اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے اور ہر آنے والے لمحے میں ہمیں نیک لوگوں میں کھڑا کر دے. آمین یا رب العالمین. ہمارے گروپ کو جوائن کریں, ہمارے گروپ میں ساتھ آئیں, قرآن پاک پڑھیں, درود پاک سنیں, بیان سنیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں. اللہ عز و جل آپ کو اور مجھے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المدینہ اسلامک سینٹر, المدینہ کارواں, 033353222053. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ مکے کا ساتھی بنائے. آمین.